السلام علیکم راہ حق کے ہم سفر ساتھیوں، رب کائنات آپ کو عزت، صحت، محبت، دولت، رحمت، برکت اور کشادہ رزق دے، ہر دکھ، پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا۔ شیطان کا وار۔ میں اور میرا بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہی گھر میں اوپر نیچے رہتے تھے۔ ہمارے درمیان بہت محبت تھی، ہمارے کاروبار بھی مشترک تھے، یعنی ایک ہی کاروبار کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے رازدار بھی تھے۔ چند سالوں کے بعد ہمارے درمیان بدگمانی پیدا ہو گئی، ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہنے لگے، ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش نہ کی، شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لیے۔ اسی دوران درس قرآن میں شامل ہوئے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 اور 35 سنی اور سمجھی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا، اور یہ خوبی نصیب ہی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل ہی نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ سب رشتے کو، تعلقات کو بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے، تو پھر تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت پر ہم نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی کو منانا تھا مشکل کام، آسان اس آیت نے کیا۔ یہ صفت نصیب ہی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ صبر یہ تو ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ سے دعا کی، ارادہ کیا، مسلسل کوشش کے ساتھ صبر کرنا ہے۔ شیطان تو ہر قدم پر روکے گا کہ بھائی بھائی سے نہ ملے۔ تحفہ لے کر میں اس کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ہر سیڑھی پر شیطان یہی کہتا تھا کہ واپس چلے جاؤ۔ شیطان روکتا رہا، میں سیڑھیاں چڑھتا رہا، کال بیل پر ہاتھ رکھا، سوچا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر قسم کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا۔ میں نے اس وقت یہ سوچا میں اللہ کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دروازہ کھلا تو میرا بھائی میرے سامنے تھا۔ میں نے پورے اعتماد اور محبت سے کہا کہ آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ اس نے پورا دروازہ کھول دیا۔ ان دنوں کی جدائی کے بعد، کئی دنوں کی جدائی کے بعد ہم اکٹھا تھے۔ ہم نے ہر قسم کے موضوعات پر بات کی، اور کچھ دیر ہم وہاں بیٹھے اور باتیں کرنے کے بعد سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت پر چلنے اور اس کے مطابق اس آیت کے عمل کرنے کے نور نے میری روح، بدن کی تاریکیوں کی نحوست سے میری روح کو نکال دیا۔ اب میرا بھائی میرا جگری دوست ہے۔ میں نے صبر سے کام لیا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا، مایوس نہیں ہوا۔ شکر خالق کائنات کا جس نے ہمیں اپنی خواہشات کا شکار نہیں بننے دیا، اپنے کلام مقدس سے ہماری رہنمائی فرمائی، قرآن آیات پر عمل کی توفیق دی۔ ہمارا خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کی بھلائی کس میں ہے۔ لامحدود شکر ہے رب کریم کا جس نے انسانوں کے فائدے کے لیے اپنی آخری کتاب، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجی، تاکہ ہم دنیا میں اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔